محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین رکن میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کی مالی عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ترین چیز ہے کہ جو نماز کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے فائدے بھی ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما دیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ان کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ بے برکتی آ جائے گی، بارش رک جائے گی، قحط سالی پیدا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس وقت 10 گرام کے تولے کے اعتبار سے 61 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اس آدمی کے پاس ہو اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال کا گزرنا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ 61 تولہ چاندی اس وقت جو ہے لگ بھگ 40-42 ہزار روپے کے حساب سے بیٹھ رہی ہے، 42 ہزار روپے مان لیتے ہیں۔ یا آپ جہاں پر بھی رہتے ہو وہاں پر سنار سے اس بارے میں بات کریں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ 61 تولہ چاندی کتنے کی بیٹھ رہی ہے، تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ رقم بیٹھ رہی ہے۔ اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہیں تو 2,500 روپے زکوٰۃ 1 لاکھ روپے کے اندر نکالے گا، 40واں حصہ مال کا۔ 40,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 40,000 روپے کا 40واں حصہ بیٹھتا ہے 1,000 روپے۔ 80,000 روپے کسی کے پاس ہے تو 80,000 روپے کا 40واں حصہ بیٹھتا ہے 2,000 روپے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 1 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ اس کی نکال دی جائے۔ سونے کا نصاب بیٹھتا ہے لگ بھگ 9.25 تولہ سونا، 10 گرام کے سونے کے اعتبار سے۔ یہ چاندی سونے کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑا کیش ہو تو اس میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، تاکہ زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو۔ جب زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے اور زیادہ سے زیادہ مستحقوں تک زکوٰۃ پہنچ جائے گی، اور وہ اس کا استعمال کر کے اپنی مالی کمزوری کو دور کر لیں گے۔ تو چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا کیونکہ اس میں رقم کم ہے، اور جب زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو یہ شکل ہے، زکوٰۃ 61 تولہ چاندی پر فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ اس آدمی کو دے سکتے ہیں جس پر خود زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ خود نکال رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جو خود زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اپنے خاندان میں زکوٰۃ کس کس کو دیں گے؟ دیکھیے، جن سے آپ پیدا ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوپر تک، جو آپ سے پیدا ہوں ان کو نیچے تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سگا بھائی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، خالہ ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چچا چچی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور بہن بھائی دوسروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے مال کے اندر، فقراء کا بھی حق ہے، یتیم مسکین کا بھی حق ہے۔ تو جب زکوٰۃ ہم نکال رہے ہوں تو ہم دیکھ لیں اپنے خاندان کے اندر، آس پڑوس میں دیکھ لیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون ایسا ہے جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور مستحق ہے، اور ہماری زکوٰۃ اس سے کام آ سکتی ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے بہت سارے مد ہیں، جیسے کہ رشتہ دار ہے اگر ضرورت مند ہے تو، یتیم مسکین ہے اگر ضرورت مند ہے تو، اور مدارس ہے، ہمارے اپنے ادارے ہیں جہاں پر مستحق بچے پڑھتے ہوں، ان کے اخراجات مدرسے کے ذمے، ادارے کے ذمے ہوں۔ کوئی اسکول بھی ہو سکتا ہے، اگر اس انداز میں چل رہا ہے، اسلامی انداز میں چل رہا ہے کوئی اسکول، تو اس اسکول کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس طلبہ رہتے ہوں، ان کے اخراجات ادارے کے ذمے ہوں، تو ان اداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مدارس میں زکوٰۃ دینے کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہاں پر 2 فائدے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں آپ کی زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ مستحق بچے اللہ کی دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس سے وہ آگے چل کر دین کی بات کرتے ہیں اور دین کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی زکوٰۃ لگ بھی گئی، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مستقل ایک فائدہ قوم کو مل گیا۔
تو مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کی ترتیب لوگ الجھے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری زکوٰۃ مدرسوں میں دے دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ مدرسے میں دینے کے ہی فیور میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور وہ ساری کی ساری زکوٰۃ اور جگہ پر دے دیتے ہیں، مدرسوں میں 1 روپیہ ان کا نہیں جاتا ہے. میں ان تمام لوگوں کو 2 شکلیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کے 2 حصے کر دیں. ایک حصہ جو ہے مدرسوں میں دے دیں، اور ایک حصہ رشتہ دار اور یتیم مسکین میں سے تو تقسیم کر دیں. دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کے 3 حصے کر دیں. ایک حصہ مدارس میں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ یتیم مسکین میں. جو ترتیب ہے قرآن کی، اس ترتیب کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس تیسری شکل پر عمل کرتے ہیں تو سارے مد میں ہماری زکوٰۃ لگ جائے گی، مدرسوں کو پہنچ جائے گی، رشتہ داروں کو پہنچ جائے گی، یتیم مسکین کو پہنچ جائے گی. اب مدرسے کے تعلق سے بھی یہ بات ہے، اس کی تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ تحقیق کریں، تحقیق ہو، پختہ یقین ہو، بھروسے کا ادارہ ہو، معتبر ادارہ ہو تو آپ زکوٰۃ دیں، ورنہ آپ ان سے معذرت کر لیں. یہی حال فقراء مساکین کا ہے کہ اگر وہ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، آپ کو تحقیق ہو جائے تو آپ زکوٰۃ دیں، ورنہ ان سے معذرت کر لیں. صحیح جگہ پر زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے. معتبر لوگوں سے رابطہ کریں جن پر آپ کا اعتبار ہو، جن کے پاس اللہ نے نظر دی ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نظر دیتے ہیں، اور وہ نظر یہ کام کرتی ہے کہ وہ اپنے محلے کے اندر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں آپ کو کہ ایک محلے کے اندر ایک عورت بیوہ ہو گئی. بیوہ ہونے کے بعد 4-5 بچے اس کے موجود تھے. جب وہ بیوہ ہو گئی اور بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ کما نہیں رہی ہے، بچے بھی نہیں کما کے لا رہے ہیں، بیوہ عورت گھر میں رہتی ہے، تو کیا محلے والوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال پہنچائے؟ پڑتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے یا تو بے حسی ہے، یا پھر ان کے پاس وہ نظر نہیں ہے، وہ سوچ اور فکر نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے جس کی بنا پر وہ اس گھر کو اپنی نظروں میں لے کر آئے. پورا محلہ جان رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے کمانے والا، تو ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس بیوہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اس کا مال، اس کا حق اس تک پہنچا دے. تو وہ جان رہے ہیں کہ بچے بھی نہیں کما رہے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایسے گھرانے ہمارے غریب محلوں میں اور آس پاس رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ بھوک کی تڑپ میں، بھوک کی پیاس میں، بچوں کے بلبلانے کی وجہ سے وہ عورت گھر سے باہر نکل کر اپنے خرچ کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کا ذمہ دار وہ اس محلے کا مالدار ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت مجبور ہوئی ہے باہر نکلنے کے لیے. اور اوپر سے ستم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عورت بیچاری خرچہ پورا کرنے کے لیے دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہے تو پھر وہی محلے کے لوگ اس پر الزامات لگاتے ہیں، الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں. تو بتاؤ اس عورت کے پیر گھر میں رکتے نہیں ہیں، اور یہ عورت پتہ نہیں کہاں سے اپنے خرچے پورے کر رہی ہے، اور اسی پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ ذمہ داری تو ان کی تھی، تو زکوٰۃ وہ بھی نکال رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے وہ گھر نہیں ہے کیونکہ اللہ نے انہیں وہ صلاحیت، وہ سمجھ نہیں دی ہے. تو اہل نظر لوگ کم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظریں دی ہیں کہ جن نظروں کی وجہ سے وہ مستحقین کو پہچان لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو منتخب کریں اور ان کے ذریعے سے زکوٰۃ کو صحیح جگہ تک پہنچائیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور بنیادی ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کو مانگنا ہے وہ مانگ کر اپنی چاہتے، اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں. ان کی غیرت ختم ہو چکی ہے، ان کو عادت پڑ چکی ہے مانگنے کی. اگر وہ ایک جگہ سے ٹھکرائے جائیں گے تو مانگنا بند نہیں کریں گے. جو پیشہ ور ہیں وہ دوسری جگہ پہ جا کر مانگ لیں گے اور مانگنے کی وجہ سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے. لیکن جو لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند جو لوگ ہیں وہ کیسے کریں گے؟ نہ تو وہ مانگیں گے، نہ ہی انہوں نے اپنی حالت لوگوں کو سامنے ظاہر کر رکھی ہے. اب ان تک ان کا حق کیسے پہنچے؟ اس میں ہو سکتا ہے کوئی سید ہو، کیونکہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سید کو امداد ہی لگے گی. اگر آپ کسی سید کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے امداد دینی پڑے گی، زکوٰۃ اس پر نہیں لگے گی، اس کو نہیں دی جائے گی. اب غیرت مند لوگ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے آپ کے گلی محلے کے اندر، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہوں گے، آپ کے ہو سکتا ہے دوست و احباب بھی ہوں، لیکن انہوں نے اپنی غیرت و شرم کی وجہ سے اپنی حالت چھپا رکھی ہو
اور وہ اندر ہی اندر اس کو برداشت کر رہے ہوں، سنبھال رہے ہوں، وہی جانتے ہوں کہ کیا حالت ہے میرے گھر کی، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے تبھی آپ انہیں دیں گے؟ یا آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میرے پڑوس میں، میرے گھر میں، میرے آس پاس کون آدمی رہتا ہے، اس کی گھر کی حالت کیا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے اس کو تحقیق کرنے کی، اس کے گھر کے احوال لینے کی۔ طریقہ سن لیجئے، بہت بہترین طریقہ، آسان طریقہ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں کچھ گھروں کو آپ نشاندہی کریں کہ جن کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ضرورت ہو۔ یہ رمضان کے مہینے میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی بنتے ہیں، اور بھی دیگر ضرورت بڑھ جاتی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ بھئی اس گھر میں کمانے والا ایک ہے اور 5-6 لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی کمائی ان 5-6 لوگوں پر پوری نہیں ہو رہی ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ مانگ بھی نہیں رہا آپ سے، وہ آپ پر اپنا احوال ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں اس میں بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنی بیوی سے کہیں یا اپنی والدہ سے کہیں، آپ محلے پڑوس میں جیسے ہونے کے لیے جاتے ہیں، خیرت لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ اس طرح سے ان کے گھر میں چلی جائیے اور تھوڑی سی بات چیت بھی کر لیجئے، اور خاموشی سے چلتے چلتے ان کے کچن پر، باورچی خانے پر نظر ڈال جائیے۔ باورچی خانے پر نظر ڈل کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں سامان کی فراوانی ہے یا سامان کی تنگی ہے۔ باورچی خانے سے کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں یا تنگحالی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو سمجھدار عورت ہوتی ہے وہ ایک نظر میں پہچان لیتی ہے اس چیز کو۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورت کو بھیجیں اور اسے سمجھا کے بھیجیں کہ کچن پہ ذرا نظر ڈال لانا۔ تو کچن پر اگر نظر ڈل جائے اور آپ کو لگے کہ اس میں حالات تنگ ہیں، خرچے شاید پورے نہیں ہو رہے ہیں، کچن کے ڈبے خالی پڑے ہوئے ہیں، آٹے کا کنستر خالی پڑا ہوا ہے، تو پھر ایک کام یہ کریں کہ خاموشی سے ایک نظام بنائیں، راشن بنائیں یا نقد، جو بھی آپ بہتر سمجھیں، پھر وہ سامان جو ہے اپنی گھر کی عورت کے ساتھ ہی اس گھر کی عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور بہت غیرت کے ساتھ پکڑائیں، خاموشی کے ساتھ، اسے احساس نہ ہو۔ جو شریف آدمی ہے وہ شرم کی وجہ سے مر رہا ہے، اور وہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میں لوگوں کی نظروں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ آپ اسے دکھانے کے لیے دے رہی ہیں یا اسے جتانے کے لیے دے رہی ہیں، بس خاموشی سے بڑی ہمدردی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں رکھے آئے کہ کچھ مت سوچنا۔ تو حکمت کے ساتھ یہ کام کریں۔ دیکھیے، یہ بڑی مدد ہے، جو آدمی غیرت کی وجہ سے مانگ نہیں رہا ہے اس کے گھر تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو زکوٰۃ تو ہم لوگ نکالتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، غیر ضروری جگہ پہ زکوٰۃ چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، بغیر تحقیق کے زکوٰۃ نہ دیں، صحیح جگہ پر زکوٰۃ دیں، جن لوگوں پر آپ کا اعتبار ہو، بھروسہ ہو، ان کے ہاتھوں میں زکوٰۃ دیں، ان کے ذریعے سے زکوٰۃ کی مدد کروائیں، لوگوں کی مدد کروائیں۔ ایسے لوگ بہت سارے ملیں گے کہ جو کسی ایک آدمی سے تو کھلے ہوئے ہوں گے لیکن سب سے کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، تو اسی ایک آدمی کو آپ سامان دے دیں، اس سے پوچھ لیں، اور پھر وہی آدمی اس آدمی کے ہاتھ میں دے دے، کیونکہ راز کبھی کبھی ایک آدمی پر کھل جاتا ہے، کسی بہت قریبی پر کھل جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرا راز سے پورا محلہ، پورا شہر واقف ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح جگہ پر ہم زکوٰۃ نکالیں، بھرپور نکالیں، زکوٰۃ کو نکالنے میں کوئی کنجوسی اور لاپرواہی نہ کریں، زکوٰۃ کو دھیان سے نکالیں، توجہ سے نکالیں، جھکتا ہوا نکالیں۔ آپ کے پاس جو سونا چاندی ہے، اگر اس کا حساب نہیں لگ پا رہا ہے تو اس کا حساب لگانے کے لیے سونار کے پاس لے کے جائیں، اس کا اندازہ لگا کر، اس کی قیمت لگا کر پھر زکوٰۃ نکالیں۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی زکوٰۃ نکالے گی؟ ایسے بھی بہت سارے گھر ہمارے سامنے ہیں کہ مرد کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ کماتا ہے اور خرچے کر لیتا ہے، لیکن بیویوں کے پاس زیور موجود ہے، زیور کی مالک بھی بیویاں ہیں، تو اب بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بیوی زکوٰۃ نکالے گی۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس نقد موجود نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو شریعت کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تقاضا تو یہ کہتا ہے، معبودیت کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی اللہ کی بات کو ماننے کے لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ زیور بیچنا پڑ رہا ہے تو بیچ دے زیور، پرواہ نہ کریں اس کی، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، یہی رہ جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ باقی رہے گا، اللہ کی اطاعت اور عبادت باقی رہے گی، اور اسی پر ہمیں آخرت میں ثواب کی امید رکھنی بھی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس زیور موجود ہے، بیوی کے پاس زیور موجود ہے، شوہر کے پاس، بیوی کے پاس تو زیور موجود ہے، شوہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
تو زکوٰۃ بیوی نکالے گی. اب بیوی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ یا تو اس کے پاس جمع پونجی ہو، اس کی زکوٰۃ، اس کے پیسوں کی زکوٰۃ نکال دے، یا وہ ایسا کر سکتی ہے کہ شوہر سے پیسے لے لے اور پھر شوہر اس کو طرف سے زکوٰۃ نکال دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کہے کہ بھائی تمہاری زکوٰۃ 2000 روپے بیٹھ رہی ہے اور میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ نکالنا ہوں، تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہ چند بنیادی مسائل ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے اور صحیح جگہ پر اپنی زکوٰۃ کو دینا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.